اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے یہاں پر اکراہ سے متعلق احکام بیان کیے گئے۔ ٹھیک ہے، شان نزول اس کا یہ ہے کہ چند صحابہ جن کو کفار نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو زبردستی کی گئی کہ وہ کیا کریں، کلمہ کفر کہیں۔ تو ان میں سے مطلب ان کو یہ کہا گیا کہ یا تو وہ کلمہ کفر کہیں یا ان کو کیا کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ ان میں سے جو دو صحابہ انہوں نے تو جو ہے کلمہ کفر نہیں کہا، ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، البتہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی طرح اپنی جان بچا لی، البتہ ان کا دل جو ہے نا وہ مطمئن، صرف زبان سے انہوں نے کہا، ان کا دل جو ہے ایمان کی جو تصدیق تھی اس پر مطمئن۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو ہے اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے اکراہ سے متعلق احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اکراہ کس کو کہتے ہیں؟ اکراہ کہتے ہیں کہ کسی کو ایسے کام پر مجبور کرنا، ایسے قول پر یا ایسے فعل پر جس پر وہ راضی نہ ہو، اور اس کو کسی بات کی دھمکی دے دے، یا تو اس کو قید کرنے کی، یا اس کو ہلاک کرنے کی، یا اس کے کسی اس کو ضائع کرنے کی دھمکی دے دی جائے، اس کو اکراہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مکرہ اس کے جو ارکان ہوتے ہیں، مکرہ اس میں فاعل کے ساتھ اکراہ کرنے والا، اور مکرہ اس میں مفعول جس کو زبردستی کی جائے، اور مکرہ علیہ جس کام پر زبردستی کی جائے، اور چوتھی چیز اس میں ہوتی ہے مکرہ بھی، یعنی جس چیز کی دھمکی دی جائے۔ تو یہ چار اس کے ارکان ہوں گے، اور دو اس کی قسمیں ہیں، اکراہ ملجی اور غیر ملجی۔ اکراہ ملجی میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں جان سے مارنے کی دھمکی دے دی جائے، یا کسی عضو کو ضائع کرنے کی دھمکی دے دی جائے۔ غیر ملجی وہ اس سے ذرا کم ہوتا ہے، اس میں جان سے مارنے کی دھمکی تو نہیں ہوتی، البتہ قید وغیرہ کوئی سخت سزا اس چیز کی دھمکی دی جاتی۔ تو ایسی صورت میں جو مکرہ ہوگا، یعنی جس کو زبردستی کی جا رہی ہے، اس کو اختیار ہے کہ اگر کوئی اس سے خلاف شرع کام کروایا جا رہا ہے، کوئی خلاف شرع اس سے کوئی بات اس کو کوئی قول اس سے نکلوایا جا رہا ہے، کوئی بات کروائی جا رہی ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا جو دل ہے وہ کیا ہو، تصدیق قلبی پر مطمئن۔ اگرچہ عزیمت پھر بھی یہی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، البتہ رخصت اس کو دی گئی کہ ایسی صورت میں وہ کیا کر سکتے، کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ تصدیق قلبی پر مطمئن۔ اور پھر اکراہ کی جتنی بھی صورتیں بنیں گی، ان تمام میں یہ بھی شرط ہے کہ جس کو زبردستی کی جا رہی ہے اس کو ظن غالب ہو کہ جو زبردستی کرنے والا ہے وہ ایسا، جو بھی وہ انجام اس کو بتا رہے کہ اس کو قتل کر دے گا یا قید کر دے گا، وہ ایسا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو، اس وقت یہ اکراہ کیا ہوگا، مؤثر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جس شخص نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ شخص، اس کا استثناء ہے جس کو زبردستی کی جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا جو قلب ہے، اس کا جو دل ہے وہ مطمئن ہو تصدیق قلبی پر، ایمان پر، ولیکن من شرح بالکفر صدرہ،
لیکن جس کا سینہ جو ہے وہ کفر پر کیا ہو گیا، راضی ہو، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر پہلی سزا کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غصہ نازل ہوگا، غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ دوسری وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، اور اس کا سبب کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ترجیح دی دنیا کو آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں راہ دکھاتے کافر قوم کو۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، عذاب عظیم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی بدعمالیوں کے سبب طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، کہ حق بات کو اس طور پر نہیں سن سکتے کہ وہ ان کے لیے کیا ہو جائے، نفع مند ہو، وابصارہم، اور ان کی بصارت پر، بینائی پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کس میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ تو لا محالہ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، تو یقیناً یہی لوگ آخرت میں بھی کیا ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر آپ کے پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ جب وہ ستائے گئے، آزمائے گئے، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور ثابت قدم رہے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک آپ کے پروردگار جو ہیں ان تمام اعمال کے بعد کیا کرنے والے، بخشنے والے، مہربان۔ تو یہاں رحمت سے مراد رحمت خاصہ ہے، رحمت عامہ جو ہے وہ تو تمام مومنین کو حاصل ہے، لیکن یہ ان اعمال کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہو گئے، رحمت خاصہ کے مستحق ہو گئے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز آئے گا ہر نفس، ہر شخص، تجادل عن نفسها، کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں بحث کرتا ہوگا، مباحثہ کرتا ہوگا، وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا، وهم لا یظلمون، اور کوئی کمی نہ کی جائے، یعنی جیسا اس کو بدلہ ہوگا وہ اس کو پورا پورا دے دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، قریۃً، ایک ایسی بستی کی، کانت آمنةً، جو امن والی تھی، مطمئنةً، اطمینان والی تھی، محفوظ مقام تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ ان کے پاس ان کا رزق آتا تھا کثیر مقدار میں، رغداً کثیر مقدار میں، من کل مکان، ہر طرف سے۔ مطلب یہ کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معین بستی ہے، یعنی مکہ معظمہ، ٹھیک ہے۔ مکہ کے اندر بذات خود تو کوئی معیشت کے اسباب اتنے نہیں تھے، رزق کے اسباب وہاں اپنی پیداوار نہیں تھی، لیکن ہر جگہ سے ان کے پاس کیا آتا، رزق آتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جو اہل مکہ تھے، ان کا ایک ادب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں قائم فرمایا، ٹھیک ہے۔ جہاں کہیں بھی سفروں وغیرہ کے لیے جاتے تھے لوگ، ان کے قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آتا تھا، اور لوگ ان کا احترام کرتے تھے، اکرام کرتے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی آتا ہے کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ٹھیک ہے۔ اب تو اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر اب بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں کیا ہے، انہیں
جتنے بھی قسم کے پھل ہیں یا کھانے کی کوئی چیزیں ہیں وہ وہاں کیا میسر ہوتی ہیں، باوجود یہ کہ ان کی اپنی پیداوار نہیں ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھایا لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، بھوک اور خوف کا لباس، یعنی بھوک اور خوف ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط فرما دی۔ اور یہ بھی ایسے نہیں ہوگی، بما كانوا یصنعون، ان اعمال کے سبب جو وہ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ٹھیک ہے، کہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ انسانوں کی بدعمالیوں کے سبب ہوتی، انہی کا وہ نتیجہ ہوتا۔ اور جو اس میں صالحین ہوتے ہیں جو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو حدیث مبارکہ کی تعلیم ہے، اس کے عوض ان کے درجات کو کیا کر دیا جاتا ہے، بلند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ اس کو کسی منزل تک لے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ظاہری اس کے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہو، تو پھر اس کو جو ہے کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر اس میں وہ صبر کرتا ہے، پھر وہ وہاں تک، اس منزلے تک جو اللہ تعالیٰ نے جو درجہ اس کے لیے رکھا، وہاں تک کیا ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ہم نے ان پر بھوک اور خوف کا لباس کیا کر دیا، ان کو پھر پہنا دی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ یہ محض تمثیل نہیں، حقیقت پر مبنی واقعہ، کہ مکہ میں جو ہے قحط آیا، اور اس قحط کے اندر یہ حالت ہو گئی تھی کہ یہ لوگ مردار کھانے پر اور جانور کھانے تک پر کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے، اس طرف اشارہ ہے۔ اور ایک قول یہ کہ یہ محض کیا ہے، تمثیل اور تشبیہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر پھر فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، یہ تعبیر جو اپنائی گئی اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح لباس وہ یعنی سطر کا حکم دیا گیا، اور سطر کے لیے جو چیز بنائی گئی وہ کیا ہے، لباس۔ جس طرح لباس جو ہے وہ بدن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لازم و ملزوم ہوتا ہے، اسی طرح بدعمالیوں کے سبب جو بھوک اور خوف ہے وہ بھی ان کے ساتھ کیا ہوگا، لازم و ملزوم ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ ان کے پاس آئے رسول انہی میں سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان رسول کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو پکڑا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ کیا کرنے والے، ظلم کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا، حلال پاکیزہ۔ ٹھیک ہے، حلال کہتے ہیں جو چیز اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہو، مباح ہو، اور طیب وہ چیز جو اپنی اصل کے اعتبار سے بھی کیا ہو، حلال ہو، اور اس کو جس ذریعے سے حاصل کیا جائے وہ بھی کیا ہے، حلال۔ کہ بعض لوگوں نے ان دونوں میں یہ فرق کیا، حلال اور طیب کے اندر، کہ حلال وہ ہے جو اپنی ذات میں کیا ہو، چیز مباح ہو، جائز، اور طیب وہ ہے کہ جس کا ذریعہ بھی کیا ہو، جو جائز ہو، جس ذریعے سے اس کو حاصل کیا جائے، اس میں بھی کوئی ممانعت کا پہلو نہیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، یعنی اپنے منعم کی قدردانی کرنا، جو انعام کرنے والی ذات ہے، اپنے محسن کی قدر کرنا، اور یہی چیز جو ہے جو انعام ہوتا ہے، جو صلہ ہوتا ہے، اس کے اندر اضافے کا سبب بھی بنتی ہے، وہ کیا ہے، شکر محسن، کہ اپنے منعم کا، انعام کرنے والی ذات کا، احسان کرنے والی ذات کا کیا کرنا، شکر ادا کرنا۔ پھر ایسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جو شخص آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دن کے اول حصے میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے
کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت فمن کا وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. تو اس نے گویا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کر. کہ جو شخص شام کو یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو وہ صبح تک کے لیے اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ کافی ہو جاتے. ویسے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ شکر، پھر جو شکر کی توفیق ہے اس پر شکر لازم ہوتا ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے. وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا، یعنی امن والی جگہ پر رکھا، محفوظ ٹھکانہ دیا، ایمان کی دولت بخشی. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے تو اس کی نعمتوں کا بھی کیا کرو، قدر کرو، ان کا شکر ادا کرو.